بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 119، آیت نمبر 78، سورہ ہجر۔ سورت کا پہلا واقعہ جو قوم لوط کا تھا اس کا ذکر ہوا، جو سورت کے دعوے کے ساتھ ہے کہ تخفیف للمجرمین بواقعات السابقین، کہ مجرمین کو تخفیف اور ڈراؤ کا ذکر ہے، اور سابقہ کے واقعات کا ذکر ہے، ان کے ذریعے یہ تخفیف ہے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ سے دوسرا واقعہ ہے جو قوم شعیب علیہ السلام کا ہے، اور اس کے بعد وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ قوم صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اور آخر میں دو واقعات ذکر ہیں، مقتسمین اور مستہزئین، اور آداب دعوت کا ذکر ہے جو 10 آداب عشرہ ہے، جس میں نبی علیہ السلام کو تسلی ہے۔ آیات کریمہ کا ترجمہ: اور یقیناً بن والے بڑے ظالم تھے، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ہم نے ان سے بدلہ لیا، اور یقیناً یہ دونوں بستیاں یعنی قوم لوط اور اصحاب الایکہ لبإمام مبین بڑی عام مشہور شارع کے اوپر واقع ہیں، اور البتہ تحقیق جھٹلایا اصحاب حجر نے انبیاء کو، اور دیا ہم نے ان کو اپنے معجزات، تو فکانوا عنہا معرضین، وہ اس سے اعراض کرنے والے تھے، اور تراشتے تھے پہاڑوں کے اندر گھر پر امن کے ساتھ۔ پکڑا ان کو چیخ نے صبح کے وقت میں، پس نہ دور کیا ان سے عذاب کو ان اعمال نے جو وہ کرتے تھے، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کو مگر عدل اور انصاف کے لیے، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، پس آپ درگزر فرمائیے، کنارہ کشی کیجیے، اچھا کنارہ کشی، بے شک تیرا رب ہی پیدا کرنے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، یہ ان مخفف من المثقلہ ہے، بمعنی انک ہے، یقیناً کان اصحاب الایکہ تھے، ایکہ معنی بن والے، ایکتن گھنے درخت جو جنگل ہے اس کو کہا جاتا ہے، تو اصحاب الایکہ سے مراد یہ قوم شعیب ہے۔ اور سورہ شعراء آیت نمبر 176 کے اندر اسی کا ذکر ہے، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ، اصحاب الایکہ نے انبیاء کی تکذیب کی۔ فقال لهم شعیب الا تتقون، تو ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تو معلوم ہوا کہ یہ قوم شعیب ہے۔ لظالمین بڑے ظالم تھے، معنی یہ ہے کہ ناپ تول میں بھی کمی کرتے تھے، اور شرک اور کفر اور نبی کے ساتھ استہزاء کرتے تھے۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ اصحاب الایکہ جو ہے یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، جبکہ دیگر آیات کے اندر شعیب علیہ السلام تو مدین والوں کی طرف بھیجا گیا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا شُعَيْبًا إِلَى مَدْيَنَ۔ تو اس کا دو جوابات ہیں، ایک یہ ہے کہ اصحاب الایکہ اور مدین دو الگ الگ قوم تھی، اور تفسیر روح المعانی والے نے لکھا ہے بحوالہ ابن عساکر حدیث مرفوع ذکر کی ہے کہ ان مدین و اصحاب الایکۃ امتان، کہ مدین اور اصحاب الایکہ یہ دو جماعتیں تھیں، دو امتیں تھیں۔ بعث اللہ تعالی الیہما شعیبا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ تو گویا کہ حضرت شعیب علیہ السلام پہلے مدین والوں کے پاس آئے، اور جب مدین والوں کو دعوت دی اور انہوں نے تکذیب کی اور ان پر عذاب آیا، تو اس سے پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے ہجرت کر کے اصحاب الایکہ کی طرف آئے جو بن والے تھے، یعنی جنگل والے۔ یہاں ان کے ہاں درخت بہت زیادہ تھے، جنگلات تھے۔ ایکہ کہتے ہیں گھنے درختوں کو، ایسا جنگل جس میں زیادہ درخت ہو۔ تو دوبارہ ان کو دعوت دی، جبکہ دیگر حضرات کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے اصحاب الایکہ اور مدین یہ ایک ہی قوم ہے۔ اصل میں مدین والوں کو اصحاب الایکہ بھی کہا جاتا ہے،
اور اس لیے کہ ان کا ایک بہت بڑا جنگل تھا اور قریب میں مدین والوں کا، تو اس اعتبار سے ان کو اصحاب مدین بھی کہتے ہیں اور اصحاب الایکہ بھی کہتے ہیں، یہ دونوں ایک قوم ہیں۔ چونکہ ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ مختلف قسم کا ہے، صیحہ، رجفہ اور یوم الذلہ۔ تو اس قول کے بنا پر جس میں روح المعانی والے نے ذکر کیا کہ امتان بعث اللہ تعالی الیہما شعیبا، گویا کہ اصحاب الایکہ الگ قوم ہے اور جس کا ذکر سورہ شعراء کے اندر ہے، اور ان کے اوپر جو عذاب آیا ہے وہ عذاب یوم الذلہ والا ہے۔ باقی جو دوسری قوم تھی مدین والے، ان کے اوپر رجفہ اور صیحہ والا عذاب آیا ہے۔ تو یہ دو الگ الگ قوم ہیں۔ فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ وَإِنَّهُمَا میں یہاں پر ضمیر جو ہے ماقبل دونوں قوموں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ماقبل میں قوم لوط کا ذکر ہے اس کی طرف، اور اصحاب الایکہ جو شعیب علیہ السلام کی قوم ہے ان دونوں کی طرف ہے۔ لب امام، امام راستے کو کہتے ہیں، اور مبین مانا واضح، تو یہ دونوں ایک بڑے مشہور راستے کے اوپر واقع ہیں، اور وہ راستہ حجاز سے، عرب سے سیدھا شام کی طرف جانے والا راستہ ہے جو راستہ تبوک ہے۔ گویا کہ تبوک کا راستہ درمیان میں جو ہے یہ بڑا مشہور راستہ ہے، اس راستے پر یہ دونوں قومیں اور یہ بستیاں واقع ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق جھٹلایا اصحاب الحجر پتھر والوں نے المرسلین انبیاء کو۔ اس سے مراد قوم صالح علیہ السلام ہے، اور ان کو اصحاب الحجر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پتھر تراشتے تھے پہاڑوں کے اندر، کانوا ینحتون من الجبال۔ تو انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا۔ المرسلین میں تو بہت سارے انبیاء ان کے پاس نہیں آئے، ایک ہی نبی آیا ہے جو کہ حضرت صالح علیہ السلام ہے۔ جواب یہ کہ ایک نبی کی تکذیب یہ تمام انبیاء کی تکذیب ہے، کیونکہ ایک نبی جو دعوت دیتا ہے اصول دین میں سب انبیاء کی وہی دعوت ہے، تو اس لیے المرسلین جمع کا لفظ ذکر کیا ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا، اور ہم نے ان کو معجزات دیے تھے، تو پتھر سے وہ اونٹنی نکالنا، دیگر معجزات بھی تھے۔ وَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو اس سے اعراض کرنے والے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تکذیب کی، استہزاء کیا۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ، اور یہ تراشتے تھے۔ ینحتون کا معنی پتھروں کو تراشنا، یعنی عام قومیں تو صحرا کے اندر اپنی آبادیاں کرتی تھی، لیکن یہ بہت ہنر طاقت والے تھے، اور انہوں نے پہاڑوں کے اندر بڑے عجیب اور غریب قسم کے مکانات اور گھر بناتے تھے۔ وکانو، وادیوں کے ذیل میں، وکانو ینحتون، یہ تراشتے تھے، من الجبال، پہاڑوں سے، بیوتن، اپنے لیے گھر بناتے تھے، آمینین، بڑے امن کے ساتھ، کوئی خوف اور کوئی خطر نہیں تھا، پرامن زندگی تھی سکون کے ساتھ۔ لیکن جب ان کے پاس پیغمبر آیا، ان کو دعوت دی، تو انہوں نے انکار کیا، تو فاخذتهم الصیحہ، ان کو پکڑا چیخ نے، مصبحین، اس حال میں کہ صبح کے وقت۔ اور سورہ ہود کے اندر ذکر ہے کہ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، وہ اپنے گھروں کے اندر اوندے پڑے ہوئے تھے۔ جب ان قوموں کے اوپر عذاب آیا تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا ان کی تو بڑے ماہر کاریگر تھے، ہنر تھے، مکانات تھے، ان کے پاس حفاظت کے بڑی قلعہ اور بڑے سامان تھے، تو اس عذاب سے یہ بچ گئے، انتہائی مضبوط اسباب اور آلات اور گھر اور مکانات اور پہاڑوں کے اندر۔ تو جواب دیا کہ فما اغنا عنہم، نہ دور کیا، عنہم، ان سے، نہ بچایا، نہ دور کیا عذاب کو، ما، ان اعمال نے، کانو یکسبون، جو یہ کرتے تھے۔ ان کا جو ہنر تھا وہ کام نہ آیا، ان کا عقل کام نہ آیا، ان کی کاریگری کام نہ آئی۔ تو جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر انسان کے اسباب معطل ہو کر رہ جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں۔ اغنا کا معنی ہے دور نہ کیا، عنہم، ان سے، عذاب کو، مفعول محذوف، ان عذاب کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اغنا کے صلے میں عن آئے تو دفع کے معنی میں ہے۔ ما، ان اعمال اور کارگری، ان کی ہنر وغیرہ نے، کانو یکسبون، جو کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ہلاک کیا، اصحاب الایکہ بن والوں کو، شعیب کی قوم کو، اصحاب الحجر کو، تو یہ ظلم ہوا؟ جواب یہ ہے کہ ظلم نہیں ہے۔ وما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق کے اندر ایک سوال کا جواب ہے، اور یہ گوئے کہ آیت کے ساتھ ربط بھی ہے۔ تفسیر ابن جریر رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے
کہ یہ جو قوموں کو ہلاکت تھی تو گویا کہ یہ عذاب ہوا اور ظلم ہوا، یہ جو عذاب دیا یہ اللہ کی طرف سے ظلم ہوا۔ تو جواب یہ ہے کہ وما خلقنا السماوات والارض، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ما بینہما ان کے درمیان جو کچھ ہے، الا بالحق، حق بمعنی عدل کا ہے، یعنی انصاف کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کائنات کو ہم نے جو پیدا کیا اس میں ظلم نہیں ہے، تو جو کچھ ہم کائنات کے اندر کرتے ہیں وہ ظلم نہیں ہے، معنی ان قوموں کو ہلاکت جو ہے وہ بھی ظلم نہیں ہے، یہ انصاف اور عدل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کائنات تو فانی ہے، تو اس لیے کہا وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، قیامت آنے والی ہے، یہ دنیا فنا ہو کر رہے گی۔ یہاں سے نبی علیہ السلام کو تسلی شروع ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس کے اندر تکالیف آئیں گی اور یہ تکالیف عارضی ہے، ان کو برداشت کر، قیامت آنے والی ہے، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور کنارہ کشی کر ان لوگوں سے جو اعراض کرتے ہیں، جو بات نہیں مانتے، الصفح الجمیل، اچھی کنارہ کشی۔